بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ اس لیے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، اس کے لیے صحت مند رہنے کے بھی دستور و اصول شریعت نے بتا دیا ہے، تو سب کے لیے، لیکن ایمان والوں کے لیے ایک دستور ایسا بنا دیا ہے کہ اس پر چل کر وہ ہر طرح سے صحت مند رہ سکتا ہے۔ 11 مہینہ میں ہم لوگ اپنی صحت خراب کرتے رہتے ہیں، جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے، دونوں طرح سے۔ تو اللہ نے 1 مہینے کا روزہ فرض قرار دے دیا۔ تم نہیں بھی چاہتے تو تم کو ہم صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے فرض کر دیا روزہ، اور روزہ اہتمام کے ساتھ جیسے رکھنا چاہیے ویسے رکھ لو گے تو صحت مند ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ روزہ جیسے بچہ گندا ہو جاتا ہے، چھوٹا بچہ دھول مٹی میں کھیل کر آتا ہے اور ایک دم سر سے پاؤں تک گندگی لت پت، تو ماں پکڑ کر اس کو سب سے پہلا کام باتھ روم میں لے آ کے اسے رگڑتی ہے، نہلاتی ہے، پانی ڈالتی ہے، خوب بدن گھستی ہے، صابن لگاتی ہے۔ وہ شور کرتا رہتا ہے لیکن ماں کچھ نہیں سنتی، وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ یہ اس کا پیار ہے، بچہ سمجھ رہا ہے یہ کیا کر رہی ہے، لیکن یہ اس کا پیار ہے۔ اس نے زبردستی اسے پاک صاف کر دیا اور اس کی گندگی کو دور کر کے اس کو صحت مند رہنے جیسا بنا دیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کے لیے روزہ بھیج دیا ہے۔ ہم اس کو بشاشت کے ساتھ اس کے احکام کو معلوم کر کے جیسے اللہ چاہتا ہے، شریعت چاہتی ہے، عمل کر لیں گے تو دونوں اعتبار سے ہم صحت مند ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ افطاری کس چیز سے کی جائے، سحری کیا کیا کھایا جائے، کیا نافع ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ ہر چیز ہر آدمی کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی، اس مزاج الگ ہوتا ہے۔ اللہ نے بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی بنایا ہے، وہ اسی لیے نہیں بنایا کہ 1-2 بنا دیا تو سب ایک ہی مزاج کے، نہیں، کسی کو یہ چیز سوٹ کرے گی، کسی کو وہ چیز سوٹ کرے گی۔ تو اس کے جواب میں یہ تو حق رکھتا نہیں کہنے بتانے کا کہ کیا کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، یہ تو اپنے حکیم سے پوچھ لیا جائے جو قریب کے لوگ ہیں۔ اور اتنی سی بات کہوں گا کہ نقصان دہ چیز نہ کھائی جائے، نفع کی چیز کھائی جائے، بس۔ اب کیا چیز نفع کی ہے کیا نقصان کی ہے، ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے، وہ اپنے حکیم سے پوچھ لے۔ اور آج کے دور میں زمانے میں تو اپنا حکیم ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ وہ فیملی ڈاکٹر جیسا، چھوٹے بڑے جس کو جو تکلیف ہوئی وہ اس سے پوچھ لیا، اور وہ بھی جب روز کا ہو جاتا ہے تو مزاج سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ صحیح علاج بھی کر پاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہے جلدی جلدی حکیم ڈاکٹر بدلنے کی، یہ بہت خراب عادت ہے، اور تجربے سے کسی سے پتہ چل گیا کہ اس کی دوا سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، فائدہ تو اللہ ہی دیں گے لیکن اسے ذریعہ بنایا، اور یہ حکیم صاحب ہمارے مزاج سے واقف ہو گئے، تو انہی سے پھر علاج کراتے رہنا چاہیے، پھر اسی مزاج کے حساب سے بتاتے رہیں گے۔ اس لیے کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، صحت مند رہنے والی چیز کھائیں، بیمار کرنے والی چیزیں نہ کھائیں۔ ٹھنڈے پر گرم، گرم پہ ٹھنڈا پینا، یہ تو ایک کامن سی بات ہے کہ نقصان کی چیز ہے۔ مشروبات ہے، طرح طرح کے آج کل مشروبات بنے ہوئے ہیں، بہت سے مشہور بھی ہیں، نام کسی کا ہم کو نہیں لینا ہے، مگر ایک پہچان کے لیے کہ اس طرح کے سافٹ ڈرنکس اور اس کے ساتھ سے وہ شربت، جو بظاہر اس کا نام بھی بہت اچھا ہوتا ہے، نافع بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس میں ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں جو حکیم صاحب بتا دیں گے کہ یہ مت پیو، یہ پیو۔ اس لیے ہم روحانی اعتبار سے بھی تندرست رہیں اور جسمانی اعتبار سے بھی تندرست رہیں، اس کے لیے رمضان دیا گیا ہے۔ اب چھوٹی سی کلپ میں ساری وضاحت نہیں ہوگی، آئندہ کوئی کلپ بنے گی تو انشاءاللہ اس میں بھی کچھ وضاحت کی جائے گی، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان آنے سے پہلے ظاہر باطن کی ہر طرح کی صحت کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرما دے۔